حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، لیکن وہ بیوہ تھیں، اس سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا۔ جب ان کے شوہر فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے اپنے شوہر کی جدائی پر بڑی کوفت ہے، پریشانی ہے، غم ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان الفاظ سے آپ دعا کرو کہ اللہم اغفر لی ولہ، یا اللہ میری بھی بخشش فرما اور ان کی بھی بخشش فرما، وعاقبنی منہ عقبہ حسنۃ، اور ان کے بعد میرا انجام بہتر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی یہ جو دعا فرمائی کہ ان کے بعد میرا انجام بہتر بنا، تو وہ انجام ایسا بہتر ہوا کہ ان سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ خود کہنے لگی کہ میری دعا ایسے قبول ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما دیا۔ تو جب ان کی پہلے شادی ہوئی تھی اور پہلی شادی سے ان کے بچے بھی تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو پہلی اولاد ہے پہلے شوہر سے، اگر میں ان پر خرچ کروں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اب وہ بیوی تب ہی خرچ کرے گی کہ اس کے پاس کچھ ہوگا، شوہر اس کو جیب خرچ دے گا تو تب وہ اپنی پہلی اولاد پر خرچ کر سکتی ہے۔ یعنی شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جیب خرچ دے دے، آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو جہاں بھی خرچ کرے۔ شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی پہلی اولاد پر کیوں خرچ کر رہی ہو، آپ اپنے والدین پر کیوں خرچ کر رہی ہو، آپ نے تو اس کو دے دیا ہے، وہ اب ان پیسوں کی مالک بن گئی، اس کی مرضی ہے وہ جہاں بھی خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔